اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا سبق حرکات، مطلب کہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو سیکھنے جا رہے ہیں، وہ زبر، زیر اور پیش کے بارے میں سیکھیں گے۔ انہیں حرکات کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تو آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ میں سمجھ لینی ہے کہ جہاں پر بھی حرکت آئے گی، یعنی کہ زبر، زیر، پیش آئے گی، اس کی آواز کو ہم کس طرح ادا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اصول شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کیا ہے اور کیسے ادا ہوں گے۔ حروف تہجی پڑھے تھے، مفرد حروف جو تھے، پھر ہم نے مرکبات پڑھے تھے۔ اس کے بعد جو ہم نے تختی نمبر 3 جو کل پڑھی تھی وہ حروف مقطعات تھے۔ آج سے ہمارا ایک باقاعدہ حرکات کے متعلق سبق سٹارٹ ہو چکا ہے، جس کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو وہ حرف کس طرح ادا ہوگا۔ آگے جا کے پھر اس سے جزم کے، پھر آگے شرط کے ساتھ زبر کیسے پڑھا جائے گا، پھر آگے جا کے جو ہماری کلاسیں ہوں گی اس میں کھڑا زبر آئے گا، کھڑی زیر، پھر 2 زبر بھی آئیں گے، 2 زیریں بھی آئیں گی، ٹھیک ہے، پھر شد مد بھی آئیں گے۔ اس طرح جو بنیادی اصول ہیں وہ ہمارے پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پراپر قرآن پاک کا سبق سٹارٹ کیا جائے گا۔ لیکن جو ابھی بنیادی جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے حروف تہجی جو سمجھنے اور کیسے ادا ہوتے ہیں یہ سیکھنا لازمی ہے۔ تو وہ جو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے بار بار کہ حروف تہجی کیسے ادا کرنے ہیں۔ پھر حروف تہجی آپس میں ملا کر جب مرکبات بنتے ہیں تو وہ کس طرح ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے حرکات۔ اب حرکات میں سب سے پہلے ہم ایک چیز واضح نوٹ کر لیں کہ جو الف کے اوپر حمزہ پڑا ہوا ہے، الف کے اوپر حمزہ اور حمزہ کے اوپر ایک زبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ایک نشان کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ زبر ہے۔ اسی طرح آگے بھی الف کے اوپر زبر ہے اور ایک نشان جو الف کے حمزہ اوپر زبر ہے، مثال کے طور پر الف کے اوپر زبر پھر اس کے اوپر حمزہ، یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے کیوں ادھر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الف کے اوپر حمزہ کے اوپر جو ہے نا پیش پڑا ہوا ہے، یہ پیش ہے۔ بس آپ نے یہ چیزیں معلوم کرنی ہے کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے۔ ان کو ادا کرتے وقت پہلی تو یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ جھٹکا نہیں دینا، اور دوسری یہ چیز کہ جہاں بھی قرآن پاک کے اندر زبر، زیر، پیش آ جائیں ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ جیسے ہم لوگ اکثر اوقات پڑھتے ہیں نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس میں نعبدو غلط پڑھ دیں، کیونکہ دال کے اوپر پیش ہے اور پیش کو کھینچنا نہیں ہے اور ہم وہاں پر کھینچے پڑھتے ہیں، اور ایاک یہ بھی ہم غلط پڑھتے ہیں۔ یہ میں آگے جب آپ کو پورا اس کا اصول بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اس طرح ادا ہوگا، نعبد لمبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف اور حمزہ دونوں کی آواز سیم ہے، ان دونوں میں جو آواز کا فرق ہوتا ہے وہ آئین کے اوپر آ کے ہوتا ہے۔ الف
حمزہ عین، کیونکہ الف اور حمزہ کی آواز سیم ادا ہوتی ہے. ہم یہاں پر الف زبر آ بھی پڑھ سکتے ہیں یا حمزہ زبر آ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ دونوں لکھے ہوئے ہیں تو ہم ایک کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے. الف زبر آ، الف زبر آ. ابھی الف زبر آ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ الف زبر آ. اب الف زبر آ کے بعد یہ جو لفظ تھا نا، پہلے سمپل الف تھا، اس کے اوپر زبر آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ الف زبر آ. آ. اب ہم پڑھیں گے آ. یہ کیا لفظ ہے؟ آ. یہ لفظ ہے آ. آ. تو اس کا جوڑ کیا ہے؟ الف زبر آ. اسی طرح الف زیر ای. یہاں پر زیر آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کیونکہ یہ زیر جو ہے نا حمزہ کے نیچے ہے، اس لیے ہم الف زیر پڑھیں گے. الف زیر ای. الف زیر ای یہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. الف زیر ای. الف پیش او. او بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آواز کو الف پیش او بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں ہے. جیسے الف زبر آ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. الف زبر آ. الف زیر ای. الف پیش او. آ ای او. آ ای او. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ الف زبر سے آ بن گیا تھا، یہ ای بن گئی تھی، یہ او بن گیا تھا. اب جہاں بھی قرآن پاک کے اندر الف کے اوپر زبر یا حمزہ کے اوپر زبر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ آ ہوگا. اور جہاں پر زیر آئے گی وہ ای ہوگا، وہ او ہوگا. اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ہا زبر ہا. ہا زیر ہی. ہا پیش ہو. ہا ہی ہو. ہا ہی ہو. دوسری بات عین پورا پڑھنا. ٹھیک ہے. یہی نہیں کرنا کہ عین زبر آ، یہ غلط ہو جائے گا. جو عین اپنے مخرج کے ساتھ ادا ہوگا، اور جو عین حروف مد ہے تو اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. عین زبر آ. عین زیر عی. عین پیش او. آ عی او. آئی او. ٹھیک ہے. ہا زبر ہا. ہا زیر ہی. ہا پیش ہو. ہا ہی ہو. ہا ہی ہو. ٹھیک ہے. غین حروف مد ہے، اس کو غین پورا پڑھیں گے. غین زبر غا. غین زیر غی. غین پیش غو. غا غی غو. غاغی غو. خا زبر خا. خا زیر خی. خا پیش خو. خا خی خو. خاخی خو. قاف زبر قا. قاف زیر قی. قاف پیش قو. قا قی قو. قاقی قو. کاف زبر کا. کاف زیر کی. کاف پیش کو. کا کی کو. کاکی کو. جیم زبر جا. جیم زیر جی. جیم پیش جو. جا جی جو. جا جی جو. شین زبر شا. شین زیر شی. شین پیش شو. شا شی شو. شاشی شو. یا زبر یا. یا زیر یی. یا پیش یو. یا یی یو. یا یی یو. ضاد زبر ضا. ضاد زیر غی. ضاد
پیش رو، را ہوئی رو، واضی رو۔ اب یہاں آپ نے نوٹ کرنا کہ آپ نے زواد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، زواد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کے دونوں سائڈوں والے کنارے اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کے ساتھ ٹچ کریں گی اور زواد ادا ہوگا، زواد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حرکات تھا۔ حرکات میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے زبر زیر پیش۔ پہلے ہم لوگ سمپل حروف تہجی پڑھ رہے تھے، اب ہم لوگ باقاعدہ اصولوں کے ساتھ ہم چل پڑے ہیں، اور جو سب سے پہلا اصول تھا وہ کیا تھا؟ حروف حرکات، وہ تھا حرکات، کہ ہم نے حروفوں کے اوپر حرکات کیسے ادا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو حرکات تھی وہ زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کو کبھی بھی جھٹکے کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پہ کاف زبر کا، کاف زیر کی، ایسے نہیں پڑھنا، یا کاف زبر کا، کاف زیر کی، ایسے نہیں پڑھنا۔ جب ہم لوگ ایسے نورانی قاعدے کے اندر ایسا پڑھتے ہیں تو آگے جا کے جو ہمارا جو قرآن پاک کو پڑھنے کا جو سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں جا کے ہم لوگ پھر اسی طرح جو حروف حرکات ہوتے ہیں ان کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں اور وہ سراسر غلط ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حروف حرکات کو کس مقدار تک کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، لالی لو، نون زبرنا، نون زیرنی، نون پیش نو، نا نی نو، نانی نو، را زبر را، را زیر ری، ایسے را ادا کرتے وقت جیسے ریل کی آواز نکالتے ہیں نا، اس طرح ایسے کریں گے تو آواز کو اس کے ساتھ موٹا نکالنا ہے۔ را پیش رو، را ری رو، راری رو۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے را ری رو، راری رو، را کے بعد جو ری میں نے ادا کیا وہ باریک ادا کیا، کیوں؟ جب را کے نیچے زیر آ جائے گی، را کیا کوئی بھی حرف ایسا ہو جیسے خا ہو گیا، قاف ہو گیا، را ہو گیا، ضاد ہو گیا، جو حروف موٹے حروف ہوں ان کے نیچے جب زیر آ جاتی ہے تو وہ حروف پتلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بات نوٹ کر رکھنی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی حروف جو موٹا ہو اس کے نیچے زیر آ جائے تو وہ پتلا حرف ہو جائے گا۔ اسی طرح طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو، طا طی طو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، دادی دو۔ آگے اب میں جوڑ نہیں کر رہا، سمپل پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جوڑ آپ نے اب خود پریکٹس کرنی ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہ جوڑ کیسے کرنے اور کس مقدار تک کھینچنا ہے اور کتنی مقدار تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، میں آپ کو کر کے بتا رہا تھا۔ تا تا، تی تو، تاتی تو، صا صی صو، صا صی صو، سا سی سو، سا سی سو، زا زی زو، زا زی زو۔ اچھا زا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اکثر لوگ پڑھتے وقت زا زی زو ایسے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو کلیئر کٹ پڑھنا ہے آپ نے، ایسے جیسے وہ بجلی کی آواز جیسے آتی ہے نا اس طرح، زا زی زو، زا زی زو، ٹھیک ہے، یہ سختی سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہ نرمی والا حرف آ گیا، زوا زوئی زو، زوا زوئی زو۔ اب آگے پھر زوا کے بعد زا زی زو، زا زی زو، پھر سا سی سو، سا سی سو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو
حروفوں کے بارے میں بتاؤں کہ قلقلہ والے حروف اور اخفا کون سے ہیں، اور کون کون سے حروف جو ہے نا کس طرح پڑھ جاتے ہیں، ان کے مخارج کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو جتنا پڑھا دیا گیا آپ اس کے اوپر پریکٹس کریں بار بار، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم دن میں آدھا گھنٹہ کم سے کم یا 20 منٹ لازمی آپ اس کی پریکٹس کیا کریں، تب جا کے آگے جو ہم قرآن پاک سٹارٹ کریں گے وہ اس کے اندر آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا۔ اور اگر کوئی بھائی مجھے سبق سنانا چاہتا ہو یا جو میں نے پڑھایا ہے اس کے متعلق کسی کو کچھ بھی سوال کرنا ہو، تو میں ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، وہ مجھے وہاں پر سوال پوچھ سکتا ہے یا اپنا سبق مجھے سنا سکتا ہے۔